فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں شرح نہج البلاغہ، کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی، والیوم 7۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 35، اور اب ہم خطبہ 193 کو پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ کچھ انفارمیشنز بتاتی چلوں، آپ تک پہنچاتی چلوں کہ ہم اس وقت پیج نمبر 453 پر آ گئے ہیں۔ 451 پہ آپ سے اجازت چاہیے تھی، 452 پیج بالکل خالی ہے، 453 سے خطبہ 193 کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ خطبہ ختم ہوگا پیج 510 پر تک چلے گا یہ خطبہ، اور اس کے ٹوٹل 5 حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ پھر یہ بھی بتاؤں کہ اس کتاب کے کل جو صفحات شروع میں بھی بتایا تھا کہ 643 ہیں، تو بس اب تو منزل بہت نزدیک ہے، اس کتاب کو مکمل کرنے والے ہیں۔ آئیے ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں، خطبہ 193، اور اس کے حوالے سے سب سے پہلے تو لکھا ہے کہ یہ خطبہ امام کے خطبوں میں سے ایک خطبہ ہے جس میں آپ علیہ السلام پرہیزگاروں کی صفات اور ان کے روحانی حالات کو بیان فرماتے ہیں۔ خطبے کی شان ورود یوں ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے حمام ہے میم الف میم حمام نامی ایک صحابی نے مولا علیہ السلام سے عرض کی کہ اے امیر المومنین، مجھ سے پرہیزگاروں کے اوصاف اس طرح بیان فرمائیے کہ گویا میں انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں ذرا تأمل کیا اور پھر فرمایا کہ اے حمام، تقوی الہی کو اپنا لو اور نیک کام انجام دو، اس لیے کہ بے شک جو لوگ پرہیزگار ہیں اور جو نیکوکار ہیں خدا ان کا ساتھی ہے۔ لیکن حمام اتنی سی بات پر مطمئن نہیں ہوئے، مزید وضاحت چاہی اور اصرار کیا کہ یہاں تک کہ امام علیہ السلام نے ان کے لیے متقین کی صفات کو تفصیل سے بیان کرنے کا ارادہ فرمایا۔ پس آپ علیہ السلام نے خدا کی حمد بجا لائی اور اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد فرمایا۔ سامعین، اب یہاں پر اس سے پہلے کہ ہم خطبے کا پہلا حصہ پڑھیں، آئیے پہلے خطبے کی سند کے حوالے سے جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ یہ بہت مشہور معتبر خطبوں میں سے ہے جو مختلف اسناد نہج البلاغہ کے علاوہ کے ساتھ نقل ہوا ہے۔ جہاں لکھا ہے مختلف اسناد، اس کے بعد بریکٹ میں لکھا ہے کہ نہج البلاغہ کے علاوہ بریکٹ کلوز کے ساتھ نقل ہوا ہے۔ سید رضی رحم اللہ نے سے قبل اور بعد کے بہت سے افراد اس کے راویوں میں سے ہیں۔ صاحب کتاب مصادر نہج البلاغہ کہتے ہیں سید رضی رحم اللہ سے قبل اس خطبے کو نقل کرنے والوں میں مرحوم شیخ صدوق کتاب امالی میں، ابن شیبہ شین عین بے ہے بریکٹ میں لکھا ہے شیخ صدوق کے ہم اثر، جو وہ ان کی کتاب تحفہ العقول میں، اور سلیم بن قیس اپنی کتاب میں لائے ہیں۔ اب ابن قتیبہ بریکٹ میں لکھا ہے 3 صدی کے متوفی، انہوں نے اس خطبے کا کچھ حصہ کتاب الزہد میں کتاب عیون الاخبار سے نقل کیا ہے۔ سید رضی رحم اللہ کے بعد کے وہ افراد جنہوں نے اس خطبے کو دوسرے اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے، اور ان کے متن سے پتہ چلتا ہے کہ نہج البلاغہ کے علاوہ کسی دوسرے ماخذ سے یہ خطبہ لیا گیا ہے۔ ان افراد میں سبت ابن جوزی کتاب تذکرہ میں تذکرہ میں
ابن طلحہ شافعی سے مطالب سول میں اور کراجگی کاف ر الف جیم کاف چھوٹی کراجکی نے کنز الفوائد میں کچھ فرق کے ساتھ نقل کیا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 65۔ اس کے بعد ساتھ ساتھ یہاں پر ایک ورڈ نام آیا تھا کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے حمام نامی ایک صحابی نے مولا سے عرض کی تھی اور سوال کیا تھا۔ تو یہاں پہ حمام کے بارے میں لکھا ہے کہ حمام ہم کے مادے سے ہے، جو کہ عزم و ارادے کے معنی میں ہے اور کبھی غم کے معنی میں آتا ہے۔ افراد کا ایسا نام رکھنا شاید اس امید کے پیش نظر ہو کہ وہ عزم و ارادے کا مالک بن جاتا ہے۔ اب اس بارے میں کہ حمام کون ہے، نہج البلاغہ کے شارحین کے مابین بحث ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں کہ وہ حمام بن شریح شین رے یہ ہے شریح ہے، جبکہ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ ظاہر ترین بات یہ ہے کہ وہ حمام بن عبادہ بن خیسم خے یہ سیمیم ہے ہو کہ جو کہ ربی بن خیسم کا بھائی تھا کہلاتا ہے، اور یہ بات مشہور ہے کہ ربی بن خسیم ہی خواجہ ربی ہے جو کہ مشہد شہر کے قریب دفن ہے، بریکٹ یہاں کلوز ہوا۔ بہرحال وہ امیر المومنین علیہ السلام کے خاص شیعوں میں سے تھا اور ایک عارف عابد اور پرہیزگار فرد تھا۔ شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 134 میں کے حوالے سے لکھا ہے کہ 134 یہاں پر بس صرف یہ حوالہ ہے۔ اور اب ہم پھر آگے چلتے ہیں۔ یہ ہم حوالہ جات پڑھ رہے تھے، یعنی پہلے ہم نے خطبے کی سند پڑھی اور اس کے بعد نام حمام کے بارے میں تفصیلات جانی ہے۔ اور اب آئیے اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہیڈنگ خطبہ ایک نگاہ میں۔ لکھا ہے اس خطبے میں امام علی مقام علیہ السلام نے پرہیزگاروں کی تقریباً 110 صفات بیان کی ہیں، لیکن اگر ہم باریکی میں جائیں تو معلوم ہوگا کہ ان صفات میں پرہیزگاروں کی زندگی کے مختلف پہلو مد نظر ہیں۔ ان میں سے بعض متقین کے فردی اخلاق کو بیان کرتی ہیں، دوسری صفات ان کے اجتماعی اخلاق سے بحث کرتی ہیں۔ خطبے کے ایک حصے اعتقاد اور دینی تعلیمات میں ان کے مقام کی بلندی مد نظر ہے، جبکہ دوسرے میں کردار و عمل کی روح سے ان کے تقوی کے مقام کی جانب اشارہ ہے۔ خطبے کے ایک حصے میں متقین کی علامات سے متعلق بحث کی گئی ہے کہ اگر کسی جمعیت میں سے اہل تقوی کو پہچاننا ہو تو کن اوصاف کے وسیلے سے ان کی شناخت ہو سکتی ہے۔ خطبے کے آخری حصے میں حمام کے ساتھ پیش آنے والے عجیب حادثے پر بات ہوتی ہے کہ انہوں نے متقین کے اوصاف سننے کے بعد ایک چیخ ماری اور مدہوش ہو گئے، اور اس کے بعد اپنی جان آفری کے سپرد کر دی۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ شدید قسم کے مواعظ اہل موضع میم و عین زوئے ہے اہل موضع پر اسی طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک شخص نے دیدہ دلیری سے پوچھا کہ یہ حادثہ آپ کے ساتھ کیوں پیش نہیں آتا؟ امام علیہ السلام نے اسے قانع کنندہ جواب دیا، قاف الف نون عین کاف نون نون دال ہے جواب دیا۔ اس خطبے کے بعض اسناد سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام نے یہ خطبہ شیعوں کی صفات کے عنوان سے بیان فرمایا ہے۔ حوالہ ہے مصادر نہج البلاغہ اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 65 کی جانب رجوع کیا جائے، یہ حوالہ ہے۔ اب آگے لکھا ہے سوال اور جواب۔ سوال ہے کہ امام علیہ السلام نے حمام کے سوال کا تفصیلی جواب دینے سے قبل تأمل کیوں کیا اور اس کے بعد تفصیلی جواب کیوں دیا؟ جواب ہے کہ امام علیہ السلام کے جواب کے سلسلے میں تأمل کا مظاہرہ کرنے کی علت کے بارے میں وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ من جملہ اب یہاں پہ 1 2 3 4 پوائنٹ میں دیا گیا ہے۔ من جملہ امام جانتے تھے کہ وہ بہت حساس ہے اور اس پر مواعظ کا فوری اثر ہوتا ہے، اور اس بات کا ڈر تھا کہ غیر معمولی حساسیت اور شدید تاثر کی وجہ سے کہیں اس کا دل کام کرنا نہ چھوڑ دے، لہٰذا امام علیہ السلام نے اجوالی جواب پر کفایت فرمائی، اور خطبے کا ذیل بھی اس بات کا گواہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ اس مجلس میں غیر اور اجنبی افراد بھی موجود تھے
اور امام علیہ السلام اپنے کلام کے قیمتی موتی ان کے سپرد کرنے میں مصلحت نہیں جانتے تھے اور انہیں اہل نہیں سمجھتے تھے، اور خطبے کا ذیل بھی اس بات پر گواہ ہے، خطبے کا ذیل زال یہ لام بھی اس بات پر گواہ ہے، اس لیے کہ سائل کا سوال اور امام علیہ السلام کا جواب بعض نامحرموں اور نااہلوں کی موجودگی پر دلالت کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کے اس تأمل اور خاموشی کے جواب سننے کے لیے حمام کے اشتیاق کو مزید مہمیز کیا تاکہ وہ امام علیہ السلام کی ان باتوں کو اپنی روح کی گہرائیوں میں جگہ دے۔ اور یہاں پر ایک فارسی میں شعر ہے تو ایک ہی شعر، اس لیے کوشش کرتے ہیں، فارسی پڑھنی نہیں آتی لیکن جو پڑھنا جانتے ہیں وہ شاید سمجھ جائیں کہ یہ کیا ہے، کہ وعدہ وصل چوں شد نزدیک آتش عشق شعلہ گردو، یہ ہو گیا۔ اب چوتھے پوائنٹ پہ لکھا ہے کہ سوال و جواب کے مقام پر ادب کا تقاضا ہے کہ جواب دینے والا جواب دینے میں جلدی نہ کرے بلکہ تأمل اور توقف کے ساتھ بات کا آغاز کرے تاکہ سننے والا بات کی اہمیت کو جانے۔ ایک حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پوچھنے والے کے سوال کے جواب میں تھوڑی دیر سکونت اور تأمل فرمایا کرتے تھے۔ کسی نے عرض کی کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسئلے کے متعلق سوچ بچار کرنا چاہتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری خاموشی علم و عمل کی اہمیت بتلانے کی خاطر تھی۔ حوالہ ہے مستدرک سفینۃ البحار اور باب تدبیر، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 321۔ اور اب ہم خطبے کو پڑھنے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ پہلا حصہ خطبے کا ہے۔ عربی کا پیراگراف سٹارٹ ہوتا ہے اما بعد فإن اللہ سبحانہ وتعالی، اور اختتام ہوتا ہے وَأَنفُسَهُمْ مِنْهَا۔ ترجمہ، اللہ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو ان کی اطاعت سے بے نیاز اور ان کے گناہوں سے بے خطر ہو کر کارگاہ ہستی میں انہیں جگہ دی، کیونکہ اسے نہ کسی معصیت کار کی معصیت سے نقصان اور نہ کسی فرما بردار کی اطاعت سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اس نے زندگی کا سر و سامان ان میں بانٹ دیا اور دنیا میں ہر ایک کو اس کے مناسب حال محل و مقام پر رکھا ہے۔ چنانچہ فضیلت ان کے لیے ہے جو پرہیزگار ہیں، کیونکہ ان کی گفتگو نپی تلی ہوئی، پہناوا میانہ روی اور چال ڈھال عاجزی و انکساری ہے۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور فائدہ مند علم پر کان دھر لیے۔ ان کے نفس زحمت اور تکالیف میں بھی ویسے ہی رہتے ہیں جیسے کہ آرام و آسائش میں۔ اگر زندگی کی مقررہ مدت نہ ہوتی تو جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دی ہے تو ثواب کے شوق اور عتاب عین سے ہے، عتاب کے خوف سے ان کی روحیں ان کے جسموں میں چشم زدن کے لیے بھی نہ ٹھہرتی۔ خالق کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس کے ماں سوا ہر چیز ان کی نظروں میں ذلیل و خوار ہے۔ ان کو جنت کا ایسا ہی یقین ہے جیسے کسی کو آنکھوں دیکھی چیز کا ہوتا ہے، گویا وہ اس وقت جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہیں، اور دوزخ کا بھی ایسا ہی یقین ہے جیسے کہ وہ دیکھ رہے ہیں، تو انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہاں کا عذاب ان کے گرد و پیش موجود ہے۔ ان کے دل غمزدہ، محزون اور لوگ ان کے شر و ایذا سے محفوظ و مامون ہیں۔ ان کے بدن لاغر، ضروریات کم اور نفسانی خواہشات سے بری ہیں۔ انہوں نے چند مختصر سے دنوں کی تکلیف پر صبر کیا، جس کے نتیجے میں دائمی آسائش حاصل کی۔ یہ ایک فائدہ مند تجارت ہے جو اللہ نے ان کے لیے مہیا کی۔ دنیا نے انہیں چاہا مگر انہوں نے دنیا کو نہ چاہا۔ اس نے انہیں قیدی بنایا تو انہوں نے اپنے نفس کا فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑا لیا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں پہ ترجمہ مکمل ہوا، اور اب ہم شرح و تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیج 457 پہ ہیڈنگ ہے پرہیزگاروں کی اعلیٰ ترین صفات۔ لکھا ہے خطبے کے پہلے حصے کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس نقطے کو سمجھیں کہ حضرت امام علیہ السلام کا مختصر جواب حمام کے ساتھ کیا مناسبت رکھتا ہے۔
اس نے متقین کے اوصاف کو بیان کرنے کا تقاضا کیا، اور امام علیہ السلام نے اوصاف کے بجائے اسے تقوی اور نیکی کا حکم دیا، اور اس کے بعد تقوی کا فائدہ بیان فرمایا۔ پہلی نظر میں نہ تو تقوی کا حکم حمام کے سوال کا جواب ہے اور نہ اس کے فوائد کا ذکر۔ ظاہراً امام علیہ السلام اسے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تقوی کا مفہوم جمالی طور پر واضح ہے، تم عملی میدان میں اترو، یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ بہرحال امام علیہ السلام خطبے کے آغاز میں بیان کرتے ہیں کہ خدا سب سے بے نیاز ہے، اور اس خطبے میں تقوی کے بارے میں بھاری اور متعدد احکامات آتے بھی ہیں، تو وہ خدا کے جاہ و جلال کو بڑھانے کی خاطر نہیں ہے بلکہ تکامل کی راہ کو طے کرنے کے لیے ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اللہ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو ان کی اطاعت سے بے نیاز اور ان کے گناہوں سے بے خبر ہو کر کارگاہ ہستی میں انہیں جگہ دی، کیونکہ اسے نہ کسی معصیت کار کی معصیت سے نقصان اور نہ کسی فرما بردار کی اطاعت سے فائدہ پہنچتا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اس بات کی دلیل واضح ہے، اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ ایک لامتناہی وجود اور کامل مطلق ہے، اور ایسے وجود میں کمی و نقصان کا شائبہ نہیں ہے کہ اسے بندوں کی ستائش اور اطاعت کے ذریعے سے کمال تک پہنچایا جائے، اور اگر تمام کائنات والے کافر ہو جائیں اس کے دامن کبریائی پر کوئی حرف نہیں آتا، اس لیے کہ مخلوقات جو اس سے کمزور ہیں اسے کوئی گزند نہیں پہنچا سکتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ مخلوقات کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی کی تو دین ہے اور اسی کی برکات کا فیضان ہے، اور اس کے فیضان کو اسی کی جانب لوٹانا بے معنی ہے۔ سبھی اس کے خوانے نعمت سے کھاتے ہیں، بلکہ سب اس کے وجود سے اس طرح وابستہ ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی اس سے ہمارا رابطہ منقطع ہو جائے تو نابود ہو جائیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام دنیا میں لوگوں کی مادی حالت کو بیان کرتے ہیں جو کہ روحانی پہلوؤں کے بیان کے لیے ایک تمہید ہے، اور امام علیہ السلام لوگوں کی مادی زندگی کو 2 جملوں میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ مخلوقات کو خلق کرنے کے بعد اس نے زندگی کا سر و سامان ان میں بانٹ دیا ہے اور دنیا میں ہر ایک کو اس کے مناسب حال محل و مقام پر رکھا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس جانب اشارہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے انسان کی تمام مادی ضرورتوں کے وسائل انہیں مہیا کر دیے ہیں اور ہر کسی کو اس کی لیاقت کے مطابق مقام عطا کیا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جو قرآن مجید میں سورہ زخرف زخرف کی آیت نمبر 32 میں آئی ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما ہم نے تو ان کے درمیان ان کی روزی دنیاوی زندگی میں بانٹ ہی دی ہے اور ایک دوسرے پر درجے بلند کیے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ سورہ زخرف آیت نمبر 32۔ ظاہر سی بات ہے کہ روزی کی تقسیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بغیر کسی کوشش کے سب کچھ انسان کے گھر آ جائے، چونکہ بغیر کوشش کے روزی کا دستیاب ہونا تباہی، سستی اور روزی کی ناقدری کا سبب ہے۔ اس لیے خداوند تعالیٰ نے رزق و روزی کے تمام مواد اور وسائل فراہم کر دیے اور سب کو اس کے حصول کی خاطر کوشش کرنے کی جانب دعوت دی ہے۔ ظاہری مقامات اور مناسب میم نون الف صاد بے مناسب جو خدا نے انسانوں کو بخشے ہیں وہ بھی بغیر کوشش اور زحمت کے انسان کو میسر نہیں ہوتے۔ یہ نکتہ بھی توجہ کے لائق ہے کہ اگر آج کی دنیا میں کچھ گروہ بھوک کے سبب جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں تو یہ کمی کے باعث نہیں ہے بلکہ چند ظالم ستمگر منافع خور اور خود غرض لوگوں کی اجارہ داری کے باعث ہے۔ یہاں تک اگر قحط سالی میں بھی رزق کی عادلانہ تقسیم ہو تو کوئی بھی بھوکا نہ رہے۔ اللہ نے نہ فقط انسانوں کی روزی بلکہ تمام جانداروں اور حیوانات کا رزق بھی حیرت انگیز طریقے سے مہیا کیا ہے۔ اس نے نہ جنین میں موجود نطفوں کو بھلایا ہے، نہ پرندوں کے انڈوں میں پودوں کے اندر موجود چھوٹے سے جانداروں کو محروم رکھا ہے۔ رزق کی مختلف طریقوں سے تقسیم کی داستان ایک ایسی حیرت انگیز داستان ہے جس پر کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، اور یہاں تک کہ اس سلسلے میں مختصر سا بیان بھی دامن طوالت کو چھونے لگتا ہے۔
اس کے بعد امام علیہ السلام پرہیزگاروں کی صفات کے بیان کے سلسلے میں ان کی 3 نمایاں صفات کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ انورٹڈ کاما، پرہیزگار اس دنیا میں فضائل کے مالک ہیں۔ ان کی گفتگو نپی تلی ہوئی، پہناوا میانہ روی اور چال ڈھال عاجزی و انکساری ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں پہ لکھا ہے منطقہم الثواب کا جملہ انسان کی تربیت اور خود سازی کے سلسلے کے پہلے قدم کی جانب اشارہ ہے، اور وہ زبان کی اصلاح ہے۔ زبان کہ جس کے ذریعے بہت سے گناہان کبیرہ سرزد ہوتے ہیں اور اسی کے وسیلے سے بہترین عبادتیں بھی انجام دی جاتی ہیں۔ اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو انسان کا پورا وجود خیر و صلاح پر گامزن ہوتا ہے، اور یہ فاسد ہو جائے تو ویرانی کی نوبت آتی ہے۔ لفظ ثواب سواد سے سواد واو الف بے، اس میں ایک وسیع مفہوم پایا جاتا ہے اور ہر حق اور مفید بات کا احاطہ کرتا ہے۔ جی ہاں، پرہیزگار افراد سب سے پہلے اپنی گفتار کی اصلاح کی فکر میں ہوتے ہیں، اور اسی لیے اللہ کی راہ کے سالک کی رائے کے مطابق اپنی اصلاح کے سلسلے میں پہلا قدم زبان کی اصلاح ہے۔ اس کی اصلاح تمام ارکان کی اصلاح ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 70 اور 71، ترجمہ انورٹڈ کاما، اے ایمان والو، خدا سے ڈرتے رہو اور جب کہو تو درست بات کہا کرو، تو خدا تمہاری کارگزاریوں کی اصلاح کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اس آیت میں تقوی اور قول سدید سین دال یہ دال کے بعد اصلاح اعمال اور گناہوں کی مغفرت کا ذکر ان کے باہمی رابطے پر بہترین قرینہ ہے۔ اس کے بعد مولا کے کلام کا حصہ لکھا ہے کہ ملبسہم الاقتصادو میں لفظ ملبس اگر اپنے حقیقی معنی میں لیا جائے تو ظاہری لباس کی جانب اشارہ ہے کہ جس میں اسراف اور تبذیر، اسراف ہے سین سے الف سین رے الف فے، اور تبذیر تے بے زال یہ رے، تبذیر نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی کنجوسی اور سختی برتی جائے، جیسا کہ بہت سے شارحین نے یہ مطلب سمجھا ہے۔ لیکن اگر ان آیات کو جن میں لباس کو وسیع کنائے والے معنی میں لیا گیا ہے، جیسے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا اور ہُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ کو قرینہ قرار دیتے ہوئے لفظ لباس کو ظاہری لباس پہ منحصر نہ جانے تو اس کا ایک وسیع مفہوم بنے گا جو کہ پوری زندگی کا احاطہ کرے گا، یعنی اعتدال اور میانہ روی ان کی پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ان کے جسموں پر لباس کی مانند ہے، جیسا کہ تیسرے جملے مشیہم میم پہ فتح ہے، مشیہم التواضع میں مقصود ظاہری چلنا نہیں ہے، اس لیے کہ انکسار کے ساتھ راستہ چلنا اگرچہ اچھا کام ہے، لیکن یہ پرہیزگاروں کی نمایاں صفات کی پہلی قطار میں واقع نہیں ہوتا، لیکن یہ جب مشی بریکٹ میں لکھا ہے چلنے کی وسیع معنی میں ہو تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے تمام طرز عمل میں تواضع اور انکساری کی آمیزش ہے۔ حقیقت میں امام علیہ السلام نے خطبے کے آغاز میں 3 اساسی اصولوں کی جانب اشارہ فرمایا ہے، ایمانداری، میانہ روی اور انکساری، جو کہ پرہیزگاروں کی پوری زندگی پر حاکم ہے۔ اسلامی روایات میں بھی ان 3 اصولوں سے متعلق بہت زیادہ تاکید دیکھنے میں آتی ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث میں آیا ہے، انورٹڈ کاما، یہ زبان ہر خیر اور شر کی کنجی ہے، پس ہر مومن کے لیے مناسب ہے کہ اپنی زبان پر مہر لگائے جس طرح وہ اپنے سونے اور چاندی پر مہر لگاتا ہے اور کسی صندوق میں محفوظ رکھتا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے تحفہ العقول، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے اقوال کا حصہ، صفحہ نمبر 218۔ امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ایک حدیث میں ہم پڑھتے ہیں، انورٹڈ کاما، کہ جو کوئی میانہ روی کو اپنا لے وہ ہرگز تنگ دست نہیں ہوتا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ نہج البلاغہ مختصر کلمہ 140۔
پھر لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث میں یوں آیا ہے انورٹڈ کاما کہ جو کچھ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی فرمائی ان میں سے ایک چیز یہ تھی، اے داؤد، جس طرح خدا کے قریب ترین افراد منکسر لوگ ہیں، اسی طرح خدا سے دور ترین افراد متکبرین ہیں۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ، کتاب الجہاد، ابواب جہاد بن نفس، باب 28 اور حدیث نمبر 2۔ اس کے بعد امام علی مقام علیہ السلام پرہیزگاروں کی دو دوسری صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور فائدہ مند علم پر کان دھر لیے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے لفظ غزو غین پہ فتح ہے، زواد ہے، زواد پہ تشدید ہے، تو غزو کی اصل غزہ، غین پہ فتح اور زواد پہ تشدید، تو غزو کی اصل غزہ ہے جو کہ کم کرنے کے معنی میں ہے، اور آنکھ کے لیے استعمال ہو تو نیچی کرنے کے معنی میں آتا ہے، یعنی وہ سر کو نیچا کرتے ہیں اور نظر نہیں ڈالتے۔ پھر ہے لفظ وقفو، وقف کے مادے سے ہے جو کہ لغت میں وقف کرنے کے معنی میں ہے، یا اس سے وسیع تر یعنی کسی چیز کو دوسری کسی چیز سے مخصوص کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس بنا پر جب درج بالا دونوں جملوں میں الفاظ کے حقیقی معنی کو مد نظر رکھیں تو مفہوم یہ ہے کہ وہ حرام مناظر کی طرف نہیں دیکھتے اور مسلسل مفید علم پر دھیان دیتے ہیں، اور اگر ان کے وسیع اور کنائی کے کاف نون الف حمزہ چھوٹیے کنائی معانی مد نظر رکھے جائیں تو پہلے جملے کے معنی یہ ہیں کہ وہ تمام محرمات سے چشم پوشی اور صرف نظر کرتے ہیں اور ان کے کان فائدہ مند علم کے لیے وقف ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ علم نافع نون الف فے عین سے مقصود پہلے درجے میں وہ علوم ہیں جو دین، معنوی قدروں اور دوسرے جہان کی سعادت بخش زندگی کے لیے سود مند ہیں، اور دوسرے درجے میں وہ تمام علوم جو کہ اس دنیا میں انسانوں کی عزت، عظمت، خود مختاری اور سربلندی کے لیے لازمی ہیں، خواہ ان علوم کا تعلق انسان کی سلامتی سے ہو یا صنعت و کھیتی باڑی یا سیاسی علوم وغیرہ سے ہو۔ بے شک آج کے دور میں اور گزشتہ ادوار میں انسان کا باہر کی دنیا سے رابطہ بالخصوص ان دو نعمتوں یعنی کہ آنکھ اور کان کے طفیل ہے۔ انسان حقائق کو آنکھوں سے دیکھتا ہے، لکھی ہوئی تاریخ کو آنکھوں سے پڑھتا ہے، اللہ اور دین کے پیشواؤں کے پیغام اور گزری ہوئی عظیم ہستیوں کے تجربات کو کانوں کے ذریعے سنتا ہے، اور ان دو وسیلوں کے ذریعے انسان اپنے اطراف میں موجود تمام اشیاء سے رابطے میں رہتا ہے۔ اگر یہ دو نعمتیں انسان سے لے لی جائیں اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا، اور اس کی عقل اور شعور ایک غیر ممیز بچے کے عقل و شعور کی حد تک کام انجام دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ زبان اور دوسرے حواس ان دو نعمتوں کی سلامتی کی صورت میں ہی کام کرتے ہیں۔ اسی لیے بہرے اور نابینا افراد ہمیشہ گونگے ہوتے ہیں، ہر چند ان کی زبان سالم ہو۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے ایک حدیث میں کہ انورٹڈ کاما کے روز قیامت تمام آنکھیں گریہ کناں ہوں گی بجز 3 آنکھوں کے، ایک وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں بیدار رہے، ایک وہ آنکھ جو خوف خدا سے گریہ کرے، اور ایک وہ آنکھ جو حرام سے نیچی کی جاتی ہے۔ یہاں پہ ہیر الف حرام سے نیچی، نون یہ چے چھوٹی نیچی کی جاتی ہے۔ آئیے اس کا حوالہ آپ کو بتاتے ہیں، الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 80، باب اجتناب المحارم، حدیث نمبر 2۔ ایک اور حدیث میں حضرت امام حسن علیہ السلام سے منقول ہے انورٹڈ کاما کہ بینا ترین آنکھیں وہ ہیں جو خیر کی راہ پر ہوں، اور سب سے بہتر سماعت کے لحاظ سے وہ کان ہیں جو یاد دہانیوں اور نصیحتوں کو لیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ یہاں پر حوالہ ہے میزان الحکمت جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 55، نقل از بہار الانوار
انوار جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 109۔ اس کے بعد امام علیہ السلام پرہیزگاروں کی ایک اور صفت کو جو کہ تسلیم و رضا کی صفت ہے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں مولا انورٹڈ کاما میں کہ ان کے نفس زحمت اور تکالیف میں بھی ویسے ہی رہتے ہیں جیسے آرام و آسائش میں، انورٹڈ کاما کلوز۔ وہ نعمت کے وقت مست اور مغرور نہیں ہوتے اور مصیبت اور بلاؤں میں بے تابی اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ وہ ہر حال میں خدا کی رضا میں راضی اور اس کے مقابل سراپا تسلیم ہیں۔ وہ یقیناً مشکلات کا مقابلہ کرنے اور نعمت کے اسباب مہیا کرنے کے لیے تلاش اور کوشش سے نہیں کتراتے، لیکن چونکہ یہ ان کے ارادے سے باہر ہے اس لیے سوائے تسلیم و رضا کے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرتے، کیونکہ ایک جانب تو وہ یہ جانتے ہیں کہ خدا حکیم ہے اور ہر کسی سے یہاں تک کہ ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے، اور جو بندہ مومن کی مصلحت اور مفاد میں ہو اسی کے مطابق اس کا نصیب مقرر کرتا ہے، اور دوسری جانب یہ بھی جانتے ہیں کہ مصیبتوں اور ناگوار مشکلات و حوادث کے مقابل بے تابی کا مظاہرہ کرنے سے نہ صرف کوئی مشکل حل نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ بے تابی ان کے اجر و ثواب کو بھی ضائع کر دیتی ہے، مشکلات میں بھی اضافہ کرتی ہے اور مایوسی، نا امیدی اور حادثات کے زیر اثر آنے کا سبب بنتی ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے انورٹڈ کاما میں جو کہ الکافی کی میں باب الرضا کی جو حدیث نمبر 1 ہے، باب الرضا بالقضاء، الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 60۔ تو آئیے یہ پڑھتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ خدا کی اطاعت کا اعلیٰ ترین مرتبہ صبر و رضامندی کا اظہار کرنا ہر اس امر میں جسے بندہ پسند کرے یا ناپسند کرے، اور کوئی بندہ خدا پسند نہیں کرتا مگر وہی پسند کرتا ہے جس میں اس کے لیے بہتری ہو، خواہ بندہ اسے پسند کرے یا ناپسند، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ کلینی رحم اللہ نے کافی میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد تسلیم و رضا کی اہمیت اور اللہ کے ارادے کے مقابل سراپا رضا و تسلیم رہنے والے افراد کے حوالے سے دوسری 12 روایتیں ذکر کی ہیں۔ امام علیہ السلام درج بالا اوصاف کو ذکر کرنے کے بعد پرہیزگاروں کی ایک اور اہم صفت کا ذکر کرتے ہیں جو کہ ایمان قوی اور اللہ کے وعدے پر ان کے اطمینان کی علامت ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما اگر زندگی کی مقررہ مدت نہ ہوتی جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دی ہے تو ثواب کے شوق اور عطاب کے خوف سے ان کی روحیں ان کے جسموں میں چشم زدن کے لیے بھی نہ ٹھہرتی، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ ان کی روح کبوتر کی مانند قفس میں گرفتار ہے، وہ اپنی ایک جانب پھولوں، پھلوں اور پودوں سے بھرے سرسبز و شاداب باغ کو دیکھتے ہیں تو اپنی دوسری جانب بھڑکتی ہوئی آگ وہ قفس میں پھڑپڑاتے ہیں اور شدت کے ساتھ آزادی کے طالب ہیں تاکہ پرواز کریں اور باغ میں کسی شاخ پر جا بیٹھیں اور قفس کی دوسری جانب پھڑکتی ہوئی آگ سے رہائی پالیں۔ آئیے اگلے صفحے کی جانب لکھا ہے حقیقی پرہیزگار ایسے ہی ہوتے ہیں، ایک جانب ثواب کا عشق تو دوسری جانب عقاب کا خوف، ان کی بے قرار روح دوسرے جہان کی جانب پرواز کے لیے پر تول رہی ہوتی ہے، لیکن اجل جسے اللہ نے ان کے لیے مقرر کر رکھا ہے انہیں اس کام سے باز رکھتی ہے۔ لقمان حکیم سے منقول ایک حدیث میں ہے جس میں وہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہیں اور کہ ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کہا انورٹڈ کاما کہ اے میرے بیٹے خدا سے اس طرح ڈرو کہ اگر قیامت کے میدان میں پہنچو اور تمہارے پاس جن و انس کی نیکیاں ہوں پھر بھی خوف خدا تم پر طاری ہو اور اس قدر اس کے لطف کے امیدوار رہو کہ اگر روز قیامت جن و انس کے گناہوں کے ساتھ قیامت کے میدان میں وارد ہو تب بھی اس سے عفو درگزر کے امیدوار رہو۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 412، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ امام علیہ السلام پرہیزگاروں کی ایک اور نمایاں صفت کو بیان کرتے ہیں۔ سامعین یہ صفت اور یہ تفصیلات ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھتے ہیں، جہاں سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں وہیں پہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔